قرآن 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 آسان درس قرآن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. سلسلہ ہے آسان درس قرآن، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 سے قرآن مجید کا درس سنیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک بہت عظیم اصول بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. دین کا بنیادی اصول ہے کہ کسی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے آج تک مسلمان حکمرانوں کا، مسلمان بادشاہوں کا، اور مسلمان علماء، فقہا، محدثین، شارحین، سلاطین، سب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا. دین کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے بعد جسے سمجھ آئے وہ قبول کر لے، جسے سمجھ نہ آئے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ہاں، یہ بات ہے کہ ایسی طاقت کا ہونا اور ایسی ایک شوکت کا ہونا کہ جو اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہو، اس قوت و شوکت کو توڑنا یہ اسلام کا حکم ہے، تاکہ لوگ اپنی خوشی، اپنی رضامندی سے اسلام کی طرف آ سکے. تو ابتداءً کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. ہاں، جو مسلمان ہو چکا، اب اگر وہ مرتد ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے منع کیا جائے گا، کیونکہ مرتد ہونا یہ ایک فساد، ایک بغاوت اور دوسروں کے لیے کفر کا راستہ کھولنے کے برابر ہے. تو لہذا اسے روکا جائے گا. جو مسلمان ہے اور ارتداد کی طرف جائے تو اسے جبراً اسلام کی طرف لایا جائے گا، یہ اور چیز ہے. لیکن کسی کو ابتداءً اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. اچھا، مزید فرمایا کہ جو شیطان کو نہ مانے اور خدا پہ ایمان رکھے، تو یہ جو خدا پر ایمان رکھنا ہے یہ ایک بڑا مضبوط سہارا ہے، ایسا سہارا کہ جسے ٹوٹنا نہیں. بندہ خود توڑے تو اس کا مسئلہ ہے کہ آدمی اسلام کو چھوڑ دے، وہ اللہ پر ایمان کو چھوڑ دے، یہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن اگر بندے کی طرف سے ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو خدا اس رسی کو نہیں کاٹتا، اور یہ سہارا جو ہے یہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہے گا، یہاں تک کہ یہ سہارا اس بندے کو جنت میں لے جائے گا. تو یہ اسلام کی وہ رسی ہے جسے مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ شیاطین انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں. یہی لوگ دوزخ والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں پر مومنوں کے لیے ایک عظیم فضیلت کہ
کہ فرمایا کہ اللہ مومنوں کا والی ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اور یہ اس کی دوستی ہے کہ وہ ان اہل ایمان کو تاریکیوں سے نور کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، تاریکیوں سے، ظلمتوں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، کفر کی تاریکی سے ایمان کے نور کی طرف، معاصی کی تاریکی سے نیکیوں کی روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ بندے کو لے کے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں الہام ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو کافر ہیں تو فرمایا کہ شیطان ان کے دوست ہیں کہ جو انہیں نور سے، روشنی سے تاریکی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ وہ انہیں ایمان کے بارے میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ انہیں اسلام کے بارے میں متشکک کرتے ہیں، اس شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ لوگ آگ والے ہیں، جہنمی ہیں، اور انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ تو ایمان والے جو خدا کی رسی کو، جو خدا کے قرآن کو، اور جو خدا نے نور اور روشنی کی سب سے بڑی شے ہمیں عطا فرمائی ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو انہیں تھام کے رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ نور میں رہتے ہیں، روشنی میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور یہاں پر تسلسل کے ساتھ 3 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ، پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، اور پھر تیسرا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کے ساتھ۔ یہ 3 واقعات تسلسل سے بیان ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اے حبیب، کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پہ جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس شخص نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے دربار میں جو نمرود کے ساتھ مکالمہ تھا، گفتگو تھی، یہ اس کا بیان۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا، اور یہ سب بت پرستی کا جو ہے یہ قوم تھی، اور نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا، قوم نے شکایت کی، نمرود نے آپ کو اپنے دربار میں بلا لیا، اب وہاں پر جو مکالمہ ہوا تو نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت میرے رب کے دستے قدرت میں ہے، تو اگر تو خدا ہے تو تو بھی زندگی اور موت دے کے دکھا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو بلایا اور اسے چھوڑ دیا، اور ایک بے گناہ کو بلایا اور اسے مار دیا۔ تو اس نے کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ تو اب اس کی بات تو بالکل ہی غلط تھی کہ زندگی دینے کا مطلب ہے پیدا کرنا، اور موت دینے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً موت وارد کرنا۔ نمرود نے جو کیا تھا تو وہ تو کوئی بھی شخص کر دے گا کہ میں کسی قیدی کو جیل سے بھگا دیا اور بے گناہ کو قتل کر دیا، تو اب وہ بولنا شروع کر دے کہ میں زندگی موت دیتا ہوں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس دلیل کے اوپر آپ مزید کلام کرتے، آپ نے اس سے اگلی دلیل پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو میرا رب ہے، وہ تو یہ کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا۔ اب تم بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو ایک مرتبہ سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دو۔ تو اب جب ایسی دلیل سنی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ جو کافر تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا،
وہ مبہوت ہو گیا، وہ حیرت زدہ ہو گیا اور اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا جواب، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جبراً ہدایت نہیں دیتا کہ مجبور کر کے ان کو مسلمان کر کے چھوڑے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک نمرود کے دربار میں جو ایک عظیم مکالمہ ہوا تھا اس کا بیان ہے، اور اس سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے، نمرود بادشاہ اور وقت کا بہت بڑا بادشاہ، اس کے درباری، اس کے فوجی، اس کی طاقت وہاں موجود، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسے ڈرے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خدا کا سہارا تھا، انہیں خدا پہ توکل تھا، خدا پہ بھروسہ تھا۔ تو جس کی طاقت خدا کی طاقت ہو اور جس کا بھروسہ اپنے رب پر ہو، اس کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو اس توکل، اس ایمان اور اس یقین کے اعلیٰ مرتبے پر ہوتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مکالمہ کیا، یہ ایک قسم کا مناظرہ تھا۔ تو حق ثابت کرنے کے لیے اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنے کے لیے اچھے انداز میں جو اس کے آداب ہیں اس کے مطابق مناظرہ کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ بیان ہوتا ہے، اور یہ جو دوسرا واقعہ اور تیسرا واقعہ ہے، ان دونوں واقعات میں جو مشترک چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت کہ جس میں مردوں کو زندہ کرنا پایا جاتا ہے۔ کیونکہ قیامت پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا ایک دن، اور وہ دن قیامت کا ہوگا، خدا کی بارگاہ میں ہماری پیشی ہوگی۔ تو یہ جو قیامت کے دن دوبارہ زندگی ہے، یہاں پر جو دو واقعات ہیں، ان دونوں واقعات میں اسی کی دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا، اے حبیب، یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی؟ تو اس شخص نے کہا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس شخص کو 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی، میں ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی۔ اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے یعنی زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ اس شخص پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے پورا واقعہ۔ واقعے کا خلاصہ جو ہے وہ میں ذرا دوسرے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل پہ زوال اور وبال آیا، اس میں جو ایک بہت بڑا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ بنی اسرائیل بیت المقدس میں رہتے تھے، تو بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کر دیا،
بنی اسرائیل کے لوگوں کو تہ تہ کر دیا، ان کو جو ہے قتل کر دیا، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو غلام لونڈیاں بنا لیا، اور بیت المقدس کو بالکل ویران کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، آپ کا بیت المقدس سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا ویران بستی ہے، گھر گرے ہوئے ہیں، چھتیں زمین پہ آئی ہوئی ہیں، کوئی بندہ ہی نہیں ہے یہاں پر، زیرو نہیں، لوگ مرے پڑے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا نبی تو جانتا ہی ہے کہ خدا زندہ کرے گا، وہ قادر ہے، لیکن اس کی کیفیت کیسے ہوگی، وہ کیسا یونیک طریقہ ہوگا کہ جس سے ان لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ تو اب کیا ہوا، اب یہاں سے وہ جو موت اور زندگی کا واقعہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے، اور آپ کے پاس کھجور اور انگور یہ ایک برتن میں تھے۔ آپ بستی میں ایک جگہ پہ ٹھہرے، ویران جگہ تھی، آپ ایک جگہ پہ ٹھہرے، گدھے سے اترے، اسے سائڈ میں کھڑا کیا، اور جو انگور اور کھجورے تھی اس کا برتن جو تھا وہ سائڈ میں رکھا، اور آپ وہاں پر لیٹ گئے۔ اب جب آپ لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کی حالت میں ان پر موت طاری کر دی، اور وہ موت کتنا عرصہ رہی؟ 100 سال۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام موت کی حالت میں رہے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ اس دوران 70 سال جب گزرے تو 70 سال کے بعد ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیا، بنی اسرائیل کو جمع کر کے یہاں پر لے آیا، ان کو آباد کر دیا، بستی آباد ہوگی، لوگ رہنے لگے، سب کچھ ہو گیا۔ 70 سال بعد اب لوگ رہنا شروع ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نگاہ سے چھپا دیا، آپ جہاں تھے کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ اب 30 سال اس کے بعد گزر گئے، 100 سال۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا اور فرمایا کہ اے عزیر، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں پر آرام کے لیے لیٹے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب آنکھ کھلی تو سورج ڈوبنے کا وقت تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یا اللہ، میں کوئی ایک دن ٹھہرا ہوں گا یا ایک سے بھی کم ہوگا، کہ صبح لیٹا شام کو اٹھا تو ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، تم یہاں پر 100 سال تک رہے ہو، 100 سال۔ پھر فرمایا کہ اب اپنے کھجوریں اور اپنے انگور کی طرف دیکھو۔ 100 سال گزرنے کے باوجود 100 سال گزرنے کے باوجود کھجور اور انگور ویسے کے ویسے ہی، ذرہ برابر فرق نہیں، جیسے تازہ تھے ویسے کے ویسے برتن میں موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف جو گدھا تھا، فرمایا کہ ذرا گدھے کو بھی دیکھو۔ اب گدھا وہاں پر کھڑا کھڑا مر بھی گیا، اس کی کھال جھڑ بھی گئی، اس کی ہڈیاں جو ہے بس گری پڑی جو تھی وہ رہ گئی وہاں پر 100 سال میں۔ تو فرمایا ذرا گدھے کو دیکھ، اسی جگہ پہ پھل ہے 100 سال تک سلامت، اسی جگہ پہ گدھا ہے اور اس کی ہڈیاں جو ہے نا وہی بس تھوڑی سی باقی رہ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھو ہم اس گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اب کیا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب دیکھنا شروع کیا تو اچانک وہ جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بنی، ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا، گوشت کے اوپر کھال آئی، اور کھال آئی اور وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے وہ گدھا جو ہے وہ اپنی آواز نکالنے لگا۔ تو اب یہ جب منظر دیکھا تو اب حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے میرے مولا، میں خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر۔ تو یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کسی جلد خراب ہونے والی شے کو سینکڑوں سال تک خراب نہ ہونے دے، اور وہ چاہے تو کسی شے کو موت دے دے اور موت کے بعد زندہ کر دے، اور یوں جو ہے وہ سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ شے دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو خدا کی جو قدرت ہے سبحان اللہ،
وہ ایسی عظیم ہے، ایسی وسیع ہے اور ایسی عالی شان ہے اور ایسی محیط ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے مردوں کو زندہ کرنا جو ہے یہ کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا کہ جتنے لوگ مرے ہوئے ہیں اربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد قیامت تک جو ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے ارب یا کتنے کھرب ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، سب کو۔ اور کیسے ہوگا کہ ہر ایک پہ کچھ جدا گانا کچھ نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا ایک امر، اٹھ، بس اس کا اتنا فرمانا کافی ہے۔ ہر مردہ کہ جس کی ہڈیاں سلامت نہیں رہیں اور جس کے چند ذرات جو ہے وہ باقی رہ گئے، وہ بھی اس کا بھی پورے کا پورا وجود بن جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا سب میدان قیامت۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے الفاظ سے تقریباً آیت سے کافی حد تک واضح ہے، مزید تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے 2 جو ہے وہ ریزن بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مردے کو دیکھا کہ جو سمندر کے کنارے جو ہے وہ پڑا ہوا تھا اور مچھلیاں اس کو کھا رہی تھی۔ اچھا، سمندر کا پانی اترا تو درندوں نے آ کے کھانا شروع کر دیا، درندے کھا کے گئے تو پرندوں نے آ کے اس کو جو ہے نا وہ نوچنا شروع کر دی۔ تو اب گویا ایک لاش، اس کا کچھ گوشت مچھلیاں کھا گئے، کچھ درندے کھا گئے، کچھ پرندے کھا گئے۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کیسا عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا ان کو؟ یہ نہیں کہ معاذ اللہ شک تھا، یہ کہ یہ کیا بنے ہوگا، کیا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور ایک یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا گہرا دوست بنایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میرے خلیل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا اب دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سوال ہوا کہ اے ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یا اللہ کیوں نہیں، یقین تو ہے۔ ایک عام مومن جو ہے وہ بھی خدا کی قدرت پہ یقین رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور نبیوں میں بھی انتہائی اعلیٰ مرتبے والے نبی، تو عرض کی یا اللہ کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آنکھوں سے دیکھوں تو میرے دل کو اور سکون مل جائے اور قرار مل جائے اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو لازمی بات ہے کہ یقین ہونا ایک اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن آنکھوں دیکھی جو چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان کا جو یقین ہے وہ مزید یقین میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا یوں کرو کہ تم 4 پرندے لے لو، مختلف قسم کے 4 پرندے لے لو، چاروں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو کہ تمہاری آواز پہ آ جایا کریں، تمہارے کہنے پہ اڑ جایا کریں۔ یہ جب تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے نا تو پھر ان کو ذبح کرنا، ذبح کر کے ان کی جو سر ہیں چاروں کے وہ اپنے پاس رکھ لینا اور ان کے گوشت کا قیمہ بنا دینا، گوشت کا قیمہ بنا کے آپس میں مکس کر دینا، اور قیمے کا اور ایک حصہ جو ہے ایک پہاڑ پہ، دوسرا حصہ دوسرے پہاڑ پہ، تیسرا تیسرے پہ، چوتھا چوتھے پہ۔ تو گویا ہر پہاڑ پہ چاروں پرندوں کا قیمہ مکس ہے، سر یہاں پر ہے اور باقی گوشت وہاں پر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب اے ابراہیم تم ان پرندوں کو آواز دینا، کیونکہ پہلے آپ ان کو آواز دیتے تھے نا کہ جیسے جو پرندہ اس کو آواز دی تو وہ اڑتا ہوا آ جاتا تھا، تو فرمایا کہ اب تم ان کو آواز دینا۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے سارا اس طرح کیا اور اس کے بعد پرندوں کا گوشت وہ رکھے. اب آپ نے آواز دی، جیسے جو پرندہ تھا اسے آواز دی. اب آپ نے جس کو آواز دی وہ گوشت اڑتا ہوا آیا چاروں پہاڑوں سے، اور یہاں آ کے ہر ایک کا ذرہ ذرہ جدا ہو گیا. اس پرندے کا ادھر ہو گیا، اس پرندے کا ادھر، اس کا ادھر، اس کا ادھر، اور ہر گوشت جس پرندے کا تھا وہ اس کے سر کے ساتھ جڑ گیا اور وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ رب کی قدرت کا اظہار کیسے ہوگا کہ اگر کسی ذی روح کے بدن کے لاکھوں ٹکڑے ہو کر بھی جدا جدا جگہ پہ ہوں گے، جب خدا ان کو زندہ کرنا چاہے گا تو ہر جگہ کا ذرہ آ کے مل جائے گا اور وہ شے زندہ ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ دکھایا کہ جو قیامت کے وجود پر دلیل ہے کہ قیامت کے دن خدا مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. سبحان اللہ. اب اس کے بعد راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل اور اس کے کچھ احکام شروع ہوتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے. یہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت. اللہ کی راہ میں جیسے کسی غریب کو دیا، مسکین کو دیا، بیوہ کو دیا، یتیم کو دیا، کسی طالب علم کو دیا، دین کی خدمت میں خرچ کیا، مسجد میں خرچ کیا، مدرسے میں خرچ کیا، تو یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ شمار کیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ان میں جو خرچ کرنے والا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے، کسی بھی شے کا ایک دانہ، جیسے گندم کا دانہ لے لیا، ایک دانہ ہے، وہ دانہ جب زمین میں بوتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 اس کی بالیاں نکلتی ہیں، اور جو ہر بالی ہے اس پر 100 دانے لگے ہوتے ہیں. زمین میں ایک بیج ڈالا، اس بیج سے 7 شاخیں نکلی اور ہر شاخ کے اوپر ایک 100 دانہ لگا ہوا، تو گویا ایک بیج کے بدلے میں 700 دانے مل گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اسے ثواب عطا فرماتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس 1 روپیہ ایک شے خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے. 700 کا تو یہاں فرمایا ہے نا، فرمایا کہ خدا چاہے تو 700 کی جگہ 7000 عطا کر دے، 700 کی جگہ 7 لاکھ گنا عطا کر دے. تو فرمایا اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ جس کے دل میں جتنا اخلاص ہے وہ اس اخلاص کے اعتبار سے اس کو عطا فرماتا ہے. اس کے بعد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے اہم آداب وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کسی غریب کو، کسی رشتہ دار کو دیں، کسی کی مدد کرے تو فرمایا کہ احسان نہ جتلاؤ. اس کو یہ نہ کہو کہ بھئی تمہیں یاد ہے فلاں موقع پر میں نے تمہاری مدد کی تھی، آج تم ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہو. تو فرمایا کہ احسان نہ جتلاؤ اور نہ اسے تکلیف دو. تکلیف دینے کی بھی اسی طرح کی صورتیں، تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے نا کہ بعض وقت امیر رشتہ دار ہے، غریب رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے تو کئی مواقع پر احسان جتلا دیتا ہے. تو فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو اجر ہے وہ اس کے لیے ہے جو خرچ کرے اور پھر احسان نہ جتلائے، پھر بتاتا نہ پھرے لوگوں کو کہ میں نے اس کی اتنی مدد کی.
تو فرمایا کہ یہ نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ فرمایا کہ سائل کو دے کر، کسی غریب کو دینے کے بعد اس پر احسان جتلانا، فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اچھے طریقے سے معذرت کر لی جاتی۔ یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ابھی جو نا میں آپ کو نہیں دے سکتا، جو بھی آپ کا ویلڈ عذر ہے وہ بیان کر دیں، تو فرمایا کہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، تو فرمایا کہ یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ تو لہذا تکلیف والا کام جو ہے یہ نہ کیا جائے، اور اس کی جگہ جو عفو درگزر ہے اور جو اچھی بات کہنا ہے، فرمایا کہ اسے اختیار کرنا اس والے عمل سے بہتر ہے۔ اب ریاکاری کے اوپر مزید ایک بڑی اہم مثال جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ ریاکاری جو ہے وہ کس قدر تباہ کن ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہو، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تین باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات تو فرمائی کہ تکلیف دے کر احسان جتا کے اپنا صدقہ برباد نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی کسی غریب کی مدد کرے اور اس کے بعد احسان جتائے، اس کا صدقہ برباد۔ اس میں غریب کی مدد کرنا بھی ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو کسی مسجد کی یا مدرسے کی خدمت کر کے بعد میں چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب مسجد میں دے دیا تو بھائی اس مسجد کا خرچہ تو ہم چلاتے ہیں، ہماری چلے گی، ہمارا یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ جو مسجد پہ خرچ کر کے معاذ اللہ خدا پر احسان جتا رہے ہوتے ہیں، ان کا صدقہ بھی برباد ہے۔ تو فرمایا کہ احسان جتا کے تکلیف پہنچا کے اپنے صدقے برباد نہ کرو، جیسے اس شخص کا صدقہ برباد ہو جاتا ہے جو ریاکاری کے طور پہ دکھاوے کے لیے اور نام و نمود کے لیے خرچ کرتا ہے، جو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ اسے سمجھے واہ جی واہ کتنا اللہ کی راہ میں دینے والا، کتنا سخی آدمی۔ تو فرمایا اس کا صدقہ بھی برباد۔ اور مزید کس کا؟ فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، جو کافر ہے، تو کافر کے صدقے کا ثواب آخرت میں نہیں ملے گا۔ کافر کے ہر نیک عمل کا جو ظاہری اعتبار سے نیک ہوتا ہے، صدقہ وغیرہ، چیریٹی وغیرہ ہوتی ہے، اس کا دنیا میں صلہ مل جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، نام مل جاتا ہے، دنیا میں اس کو اور مال مل جاتا ہے، تو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت کے اندر نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو صدقہ کر کے احسان جتانے والا یا ریاکار ہے یا جو کافر ہے، تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے کہ جیسے ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ مٹی ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ مٹی سے سبزہ اگتا ہے، اس سے پھل اگتا ہے، اس سے سبزیاں اگتی ہیں، اس سے نباتات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی مٹی کسی چٹیل جو ہے کسی پتھر کے اوپر ہو اور اب اس کے اوپر زوردار قسم کی بارش پڑے، وابل کہتے ہیں موٹے موٹے قطروں والی بارش، جو جسے کہتے ہیں نا شراٹے دار، وہ والی بارش، تو اب وہ اتنی زوردار بارش پڑے تو کیا وہاں سے کوئی پیداوار ہوگی؟ نہیں، پیداوار نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو پتھر کے اوپر مٹی ہے وہ بھی ساری اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اب وہ بالکل صاف پتھر ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، یا جو کفر میں مبتلا ہیں، یا جو صدقہ دے کے احسان جتاتے ہیں، تو ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ان کا جو صدقہ ہے وہ مٹی کی طرح ہے،
جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اجر کا پھل نکلے گا، لیکن ان کا کفر، ان کی ریاکاری اور ان کا احسان جتانا یہ ایسی زوردار بارش ہے کہ جو اس مٹی کو اڑا کے رکھ دیتی، اور کوئی سبزہ، کوئی پھل، کوئی نباتات ان کو کچھ نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اپنے خرچ کیے ہوئے سے اور اپنے کمائے ہوئے اعمال میں سے کسی شے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اور جو دل سے صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں اور ریاکاری نہیں ہے، احسان جتانا نہیں ہے، ان کا صدقہ کیسا ہے، آگے اس کا بیان فرمایا۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ کرتے ہوئے ایسے خرچ کرتے ہیں کہ دلوں میں تردد نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہوتا یار کیوں دے رہا ہوں میں، ایسے دینے کا فائدہ، تو جن کا یہ نہیں ہوتا تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور جن کے دل جو ہے اس خرچے پر افسوس کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، خوش ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑی شاندار قسم کی زمین ہے جہاں پر اگر زوردار بارش ہوگی تو اور سبزہ نکلے گا، زرخیز زمین ہو اور وہاں بڑی زوردار قسم کی بارش ہو جائے تو وہاں سے اور سبزہ نکلتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر زوردار بارش نہ ہو اور ہلکی ہلکی بارش ہو جائے، فوار ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ بھی کافی ہے، اس سے بھی وہاں کچھ نہ کچھ اگ ہی آئے گا، اس سے بھی کچھ نہ کچھ اگ ہی آئے گا۔ تو فرمایا اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، ریاکاری کے ساتھ ہیں یا خدا کی رضا کے لیے۔ تو جو رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اگر تو اس کا جو اخلاص ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے اور اس نے بہت زیادہ خرچ کیا ہے تو پھر تو زوردار قسم کا اس کو اجر ملے گا، اور اگر بالفرض اس نے تھوڑا بھی خرچ کیا ہے لیکن ہے اخلاص کے ساتھ، خرچ تھوڑا کیا ہے اخلاص کے ساتھ، تو فرمایا کہ وہ جو ہلکا پھلکا ہے نا وہ بھی اس کو پھل دے ہی دے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا خوبصورت انجام۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے اور صدقہ دے کر احسان جتانے سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن